بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 194واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 187 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 187 ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ لیس الکذاب نہیں ہے جھوٹا، کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے، نہیں ہے بہت زیادہ جھوٹا، الذی یصلح وہ جو کہ صلح کرائے، بین الناس لوگوں کے درمیان، ویقول خیرا اور کہے بھلی بات، وینمی خیرا اور پھیلائے اچھی بات۔ ینمی اگر ینمی پڑھیں گے باب فعال سے، انما ینمی، تو اس کا معنی ہے پھیلانا، اور اگر باب ضرب یضرب سے پڑھیں گے تو پھر ینمی پڑھیں گے اور اس کا معنی ہے منسوب کرنا۔ لیس الکذاب نہیں ہے جھوٹا، الذی یصلح وہ جو کہ صلح کرائے، بین الناس لوگوں کے درمیان، ویقول خیرا اور کہے بلی بات، وینمی خیرا اور پھیلائے منسوب کرے اچھی بات۔ اب یہاں پر الکذاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی بہت جھوٹا۔ جوہر کذاب بمعنی کوٹا جوہر، بے حقیقت جوہر۔ باب سمع یسمع سے کذب یکذب کذبا و کذابا بمعنی جھوٹ بولنا، خلاف واقع خبر دینا۔ پھر یصلح صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب افعال جیسے اصلح یصلح اصلاحا بمعنی صلح کرنا، درست کرنا۔ مجرد میں باب نصر ینصرو اور کرم یکرمو دونوں سے مستعمل ہے، بمعنی ٹھیک ہونا، نیک ہونا۔ ینمی صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب افعال جیسے انما ینمی انماء بمعنی بات پھیلانا، بڑھانا، ترقی دینا۔ مجرد میں باب ضرب یضرب سے نما ینمی نماء و نمیا بمعنی بات کا مشہور ہونا، عام ہونا، کسی کو کسی کی طرف منسوب کرنا۔ پھر اسی سے جسم نامی بمعنی نشونما کرنے والا جسم، اور اسی سے نمو بمعنی نمو بمعنی نشونما۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔
وہ جھوٹ جو لوگوں کے درمیان یا دو اشخاص کے درمیان صلح کروانے کے لیے بولا جائے وہ مذموم اور برا نہیں ہے، رہے گا تو جھوٹ ہی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برا نہیں سمجھا جائے گا، اور صلح کروانے والے کو کذاب نہیں کہا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کو جھوٹ ہی نہیں کہیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ ناجائز درجے کا جھوٹ نہیں۔ اسی وجہ سے مبالغہ کا سیاق رکھا کہ مبالغہ کی نفی ہوئی، اصل فعل کی نفی نہ ہوئی۔ پھر اس جھوٹ کی ضرورت کیا ہوگی؟ آگے حدیث ہی میں مذکور ہے کہ اچھی بات کہے اور اچھی بات کی نسبت کرے۔ مثلا عمر سے کہے کہ زید آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور زید کے پاس جا کر اچھی بات منسوب کرے، یعنی یہ کہ عمر کہہ رہا تھا کہ زید تو انتہائی اچھا بندہ ہے۔ ینمی خیرہ کا یہی مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے متعلق لوگوں میں یا فریقین میں اچھی خبر دی جائے، اور مقصود اس سے دو مخالف فریقین کے درمیان صلح کروانا ہو۔ پھر تین قسم کی جھوٹ صراحتاً جائز ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ ایک صلح کرانے کے لیے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا خاوند یا بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اور تیسرا جنگ کے موقع پر۔ ان کے علاوہ باقی تمام جھوٹ جو ہیں وہ حرام ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیس الکذاب، لیسا فعل ناقص، الکذاب مرفوع پہ ضمہ لفظاً ہو کے یہ اسم ہوا لیسا فعل ناقص کے لیے۔ پھر آگے جا کر الذی موصولہ، یصلح فعل پہلے مضارع، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلاً ہو کے فاعل۔ پھر بین الناس، بین ظرف مضاف ہے، اور الناس مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فیہ ہوا یصلح فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے۔ یقول پھر سے پہلے مضارع، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ خیراً منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اس کے بعد واو پھر سے عاطفہ۔ ینمی پہلے مضارع، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ خیراً منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی۔ پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ صلہ ہے الذی موصولہ کے لیے۔ پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی لیسا فعل ناقص کے لیے۔ پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔